السلام علیکم جی، پروگرام عکس برعکس کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، سندھ کے حوالے سے اور خاص طور پر سندھ کا جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی، بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، اس کے مسائل کے حوالے سے سب سے زیادہ بات پاکستان کے میڈیا میں ہوتی ہے کہ بلدیات میں یہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا، میئر کو، وزیر بلدیات کو، سندھ حکومت پر بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو ہم بلدیات سے متعلق بھی آج بات کریں گے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کراچی سے نکلتے ہیں تو سندھ کے اندر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ رورل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہو تب بھی یہ بہت سے کویشچن مارک ہے۔ پچھلے 14 سال سے زائد وقت ہو گیا یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو یہ کویشچن کیوں ہے؟ کیوں کام نہیں ہو پا رہا ہے؟ یہ کام ہے تو اس کے بارے میں کیوں یہ پرسیپشن ہے کہ پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی ہوتی؟ آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا۔ سادہ سا سوال ہے، 14 سال حکومت، پھر بھی آپ سے گلہ لوگوں کا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ حکومت بلدیات کے معاملات میں کام نہیں کرتی، یہ گلہ جائز ہے لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، جہاں پہ اگر کوئی کام نہیں ہوا وہاں پہ تو گلہ جائز بنتا ہے، لیکن یہ جو تسلسل رہا ہے جیسے آپ خود ذکر کر رہے ہیں 14 سال کا، اس میں بہت کام ہوئے ہیں۔ ہمیں گلہ ضرور رہتا ہے، ہمیں یہ گلہ رہتا ہے کہ جو کام ہم نے کیے ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ وہ گلہ آپ کا ہمارے سے رہتا ہے۔ جی، رہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل جہاں پہ کوئی کوتاہی ہے، جہاں پہ کام کی ضرورت ہے، اس کو بالکل ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن جہاں پہ ہم نے کام کیے ہیں ان کا موازنہ ضرور ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کام ہو گیا، باقی یہ کام رہتے ہیں، تو پھر تو ایک فیئر وہ ہے۔ یہاں پہ تو یہی آتا ہے کہ بھئی کوئی کام نہیں ہوا، سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اجاڑ دیا، سندھ کو جو ہے کھنڈر بنا دیا، کوئی کام نہیں ہوا۔ لیکن دیکھیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا، 2 اور 2 5 تو نہیں ہوتے۔ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں پہ آئی، اور اس وقت شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو چکی تھیں، لوگوں میں بڑا جذبہ تھا، اور ظاہر ہے یہاں پہ زیادہ نشستیں ملیں سندھ میں اور پورے پاکستان میں ہی، لیکن میں اگر صوبے سندھ کی بات کروں تو یہاں پہ حکومت بنی، وہ انہوں نے پرفارم کیا۔ 2013 میں الیکشن ہوئے، ہمارے صوبے میں 2008 سے زیادہ نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی نے 13 میں ان کو ملی۔ صحیح۔ پھر اگر آپ وہ 13 سے 18 میں جہاں بھی دیکھیں گے تو یہی باتیں آتی تھیں کہ جی پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی۔ 2018 میں جب یہ آر ٹی ایس بہادر اور مکمل طور پر سپورٹ کیا گیا پی ٹی آئی کو، ہر طرح سے ہر جگہ پہ ان کو سپورٹ کی گیا، ہمارے لوگوں کو پریشرائز کیا گیا، کیسز بنائے گئے، نااہل کیا گیا، اس کے باوجود 2018 میں 2008 اور 2013 سے ہم نے زیادہ نشستیں لی۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ کام تھا جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن، جس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پہلے قائم علی شاہ صاحب، پھر مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم دن رات کوشاں ہیں۔ لیکن آپ پر یہ الزام ہوتا ہے رورل سندھ کی آپ جماعت رہے، رورل میں پہلے 8 سے زیادہ 13، 13 سے زیادہ 18، یہ جو سب سے بڑا شہر ہے جو آپ کا سندھ کا دارالحکومت بھی ہے، کراچی کا سب سے بڑا شہر ہے، اس میں پیپلز پارٹی نہیں نظر آئی، وہ کریں نہ 13 نہ 8 نہ پھر 18۔ نہیں، اگر آپ 8، 13 اور 18 میں دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی نشستیں یہاں پہ بڑھی ہیں، کم نہیں ہوئی، یہاں بھی بڑھی ہیں۔ آپ 2017 میں بائی الیکشن آپ کو یاد ہے سعید غنی صاحب جیتے تھے، اس کے بعد 18 میں سیٹیں ہماری بڑھیں یہاں پہ، لیکن آر ٹی ایس موجود تھا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لیاری ہم ہار گئے، 9-0 پہ ایم کیو ایم کو ہرا دیا گیا، تو یہ تو وہ آر ٹی ایس تھا نا۔ لیکن جو پرفارم کیا سندھ گورنمنٹ نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ، اس کے باوجود
کہ ہمارے پاس یہاں پہ زیادہ نشستیں ہمیں ووٹ نہیں ملے، تو ہم نے تو یہاں پہ بے لوث خدمت کی. چیئرمین صاحب کو کہا جاتا رہا یہاں پہ کہ جی دیکھیں ہمیں تو سیٹیں ساری کراچی کے علاوہ ملتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا حصہ جو ہے بجٹ کا وہ کراچی پہ لگا دیا جاتا ہے. لیکن چیئرمین صاحب اور سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ کراچی میں بہت ضرورت ہے کام کی اور ہم یہاں پہ کام کریں گے، کراچی ہمارا ہے. اور اس وجہ سے آپ ڈسٹرکٹ وائز اٹھا لیں، کورنگی وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ ہمارا کونسلر بھی میرے خیال میں کوئی ایک آدھ ہوگا پہلے، جو 2015 کی، ابھی تو بہت ہیں. لیکن میں 2015 کے لیے، یہ تو ابھی الیکشن ابھی آئے ہوئے نا. 2015 کے الیکشن جو تھے بلدیات کے، اس میں ایم پی اے تو ہمارا کوئی نہیں نا وہاں سے، کونسلر اور یو سی چیئرمین بھی نہیں تھا، کونسلر کوئی 2-3 بمشکل آئے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ 15 کے بعد یہ ابھی 23 ہے کہ وہاں پہ کتنا کام ہوا ہے. اربوں روپے کے پروجیکٹ وہاں پہ دیے گئے اور ہیڈ بریجز دیے گئے، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا گیا، پارکس بنائے گئے. کیونکہ چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم بے لوث خدمت کرتے ہیں، ہم ووٹ کی سیاست نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ جو جہاں کا حق ہے وہاں دیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل پہ آ جائیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کوئی ہمارا ایم پی ایم این اے نہیں ہے، میرے خیال میں بمشکل ایک یو سی ہے وہاں پہ جیتی تھی 2015 کی. میں آپ کو کمپیریزن دے رہا ہوں. صرف سینٹرل میں ہی اس وقت بھی 10 ارب روپے کے کام چل رہے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے کیوں خرچہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کراچی ہمارا ہے، کراچی کی اونرشپ ہم کرتے ہیں. اسی طرح جتنے ڈسٹرکٹ ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے روڈ جو ہیں فری کوریڈور کر دیے گئے، اس لحاظ سے کہ وہاں پہ اوور ہیڈ برج بنائے گئے، انڈر پاسز بنائے گئے، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا گیا. بلکہ یہ جو بارشیں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں، اور آپ ظاہر ہے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا تھا. اگر کچھ بارش ہوتی تھی تو آپ کو یہ 3 تلوار یہ سارا علاقہ ڈوب جاتا تھا، طارق روڈ بھی ڈوب جاتا تھا. اس کے روڈ جو ہیں شارع فیصل، شارع نور جہاں، شارع پاکستان، یا جتنی بھی راشد مناس روڈ اور نرسری والا علاقہ، ادھر اس سائڈ پہ سینٹرل میں K4 چورنگی، ناگن چورنگی، تو بڑا حشر ہوتا تھا. لیکن یہاں پہ مکمل طور پر انفراسٹرکچر کو بہتر کیا گیا. نہ صرف روڈ بنائے گئے بلکہ ان کے ساتھ ڈرینیج اور سیوریج کا بھی پراپر سسٹم بنایا گیا تاکہ یہ شکایتیں نہ ہوں. اور اب اگر آپ 3 سال پہلے کی بارشیں دیکھیں گے تو شارع فیصل پہ 2-3 جگہ پہ بڑا ایشو ہوا. جی ہاں، 2020 میں بہت پرابلم، ٹھیک ہے نا، بہت ہوا. لیکن اگر آپ لاسٹ ایئر والی بارش دیکھیں گے تو وہ ایشو نہیں ہوا کیونکہ اس کو کیٹر کیا گیا. یہاں پہ گلشن ظفر پورا ڈوب جاتا تھا. اب جتنی بارش ہو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو بنا دیا گیا. پچھلی دفعہ آپ کو تصاویر کلپس یاد ہوں گے کہ نرسری کیسے ڈوب گیا تھا، دکانوں کے دکھائی دیتے تھے کہ وہاں تک پانی ہے. اب وہاں پہ نہیں ہوا اس دفعہ پانی کیونکہ اس کو بہتر کیا گیا. K4 چورنگی، ناگن چورنگی، میں اس سائڈ کی بات کر رہا ہوں، سینٹرل اور پھر ویسٹ کا دیگر جو علاقے ہیں، وہاں پہ اس سال کی جو بارشیں ہوئیں اس میں کچھ نہیں ہوا اس طرح کا. 1-2 گھنٹے کے لیے ضرور جب تیز موسلا دار بارش ہوتی ہے تو ٹریفک میں تھوڑا سا خلل پڑتا تھا، لیکن اس کے فوری بعد پانی جو ہے ڈرین آؤٹ ہو جاتا تھا. لیکن شاہ صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی بہت خوبصورت، بہت اچھا، بہت بہترین وہ ہو گیا ہے. بارشیں آنے والی ہیں 1 مہینے کے بعد، تو کیا ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں تو پھر پیرس اور یورپ والا معاملہ ہوگا، لوگ بارش انجوائے کر رہے ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں، اگر جو ایک معمول کی بارشیں ہیں اگر ان سے بہت زیادہ بارشیں ہوں گی تو دنیا کا کوئی ترقی یافتہ ملکوں کے بھی، ابھی تو گلوبل ولیج ہو گیا ہے نا، آپ کے پاس کلپس آتے ہیں نیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں. ہاں، نیو یارک میں بھی ڈوبا ہے اگر اس طرح کی بارش، جدہ کی جو صورتحال ابھی جو کیوں ہوتی ہے، دبئی کا حال آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ موازنہ کریں نا، بیفور اور آفٹر دیکھیں کہ ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جی کوئی کام یہ نہیں کرتے، لیکن میں صرف یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو کام یہاں پہ ہوئے ہیں ان کو آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ سب کام ہو گئے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بڑا کام ہے وہ ہے کراچی میں کچرا بہت، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی آپ نے وہ کیا، آپ کچھ ایریاز میں وہ کر رہے ہیں، کچھ میں نہیں کر رہے.
تو یہ جو سالڈ ویسٹ والا کام ہے اور کچرے کا کام ہے، ایسا لگ رہا ہے کراچی جتنا بڑا شہر اتنا بڑا کچرا پروڈیوس ہوتا ہے، لیکن وہ ٹھکانے لگانا ایک بڑا خاصا مشکل کام ہے۔ دیکھیں میں ابھی اس کے لیے بھی میں وہی بات کروں گا کہ اب صرف ایک دو علاقے ہیں جہاں پہ ایک پروسیس رہتا ہے۔ پہلے ضرور ایسے تھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بن گیا تھا، لیکن پورے کراچی میں وہ نافذ العمل نہیں تھا۔ شروع میں ساؤتھ اور ایسٹ میں تھا، جی، اس کے بعد ویسٹ میں ہوا، اور پھر بعد میں جا کے کورنگی اور سینٹرل ڈسٹرکٹ اور دیگر جو علاقے رہتے ہیں ان میں ہوا۔ اس وقت سینٹرل ڈسٹرکٹ میں دو اس طرح کی زون ہیں جہاں پہ ابھی کام شروع ہوگا، لیکن ان کو سپورٹ کی جاتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ چلے ساؤتھ سے اگر کچرا اٹھ رہا ہے تو اس کے بعد جو دوسرا ڈسٹرکٹ شروع ہوتا تھا تو وہاں پہ تو نہیں اٹھتا تھا، تو وہاں پہ کچرا پڑا تو بولتے تھے یہ کچرا دیکھیں، سب کو کہتے تھے اس طرح کسی۔ اب کم از کم یہاں سے اگر آپ جائیں گے ساؤتھ، کورنگی، ایسٹ اور جو دیگر ایریا سوائے سینٹرل کا ایک جگہ ہے جس کی شکایات آ رہی ہیں، لیکن ان کو ہم فل سپورٹ کر رہے ہیں۔ سینٹرل کے کچھ 4-5 زون ہیں، باقی میں کام ہو رہا ہے، 2 میں نہیں ہو رہا۔ وہ ابھی ان کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے کہ کم از کم وہاں پہ مینولی دیگر چیزوں سے ہو، اور وہ بھی عنقریب پراپر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں، آپ ضرور دیکھیں آج آپ کو روڈ، وہ جو کہتے تھے کہ جی کراچی کے روڈ دھوئے جاتے تھے، آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ گاڑیاں آئی ہیں، وہ بڑی بڑی اکوپمنٹ چل رہے ہیں، روڈوں کو صاف کیا جا رہا ہے، دھویا جا رہا ہے۔ میری صرف میڈیا سے گزارش ہے کہ وہ ضرور ہر چیز دکھائیں، لیکن جب کوئی اس طرح کا کام ہو رہا ہے، جب روڈوں کو صاف کیا جاتا ہے، روڈوں کو دھویا جاتا ہے، لیکن وہ علل صبح ہوتا ہے، رات دیر گئے ہوتا ہے، تو کم از کم ان چیزوں کو ہائی لائٹ ضرور کریں، اور جہاں ہماری کوتاہی ہے ہم بالکل اس کو ہائی لائٹ کریں۔ آپ کے چیئرمین خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی خرید کر پانی جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں، تو اگر 14 سال میں خود پیپلز پارٹی اپنے گھروں تک بھی پانی یا لوگوں کے گھروں تک یا کراچی تک پانی نہیں لا سکی، تو یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا کہ چیئرمین صاحب کو، وزیر اعظم کو یہ نہ کہنا پڑے کہ پانی نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، کراچی ایک واحد شہر ہے، دوسرے شہر بھی ہوں گے اس طرح کے، لیکن کراچی ایک واحد شہر ہے جس میں دن بدن آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ لوگ یہاں پہ گھومنے یا کراچی کو دیکھنے نہیں آتے، ایک بہت بڑی تعداد جو ہے پورے ملک سے یہاں بسنے کو آتی ہے۔ لیکن مردم شماری میں تو یہ شہر نہیں بڑا ہوا، کیونکہ اس میں وہی ہر کوئی کا یہ ہے نا کہ جو یہاں پہ رہتا ہے، ہم نے تو پوری کوشش کی۔ سی ایم صاحب جو 2017 میں جو تھی اس پر بھی ہماری ریزرویشنز تھیں، ان کو نہیں مانا گیا۔ اب بھی پہلے دن سے سی ایم صاحب اس پہ اپنی انہوں نے خدشات کا اظہار کیا، لیٹر لکھے فیڈرل گورنمنٹ کو، کئی میٹنگوں میں میں خود بیٹھا ہوں جس میں انہوں نے اس پہ سخت اسٹینڈ لیا ہے سیریسلی کہ بھائی یہ صحیح نہیں۔ ہماری صرف ایک ہی ان کے ساتھ ہوتا ہے جس پہ ایک قسم کا تناؤ کی صورت ہو جاتی ہے وفاقی حکومت سے، ہم کہتے ہیں اس کو اوپن کیا جائے۔ مثال کے طور پر جو آپ نے یونٹ بنائے ہیں، اگر اس میں آپ پہلے ہاؤس کاؤنٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی اوپن رکھیں نا، پھر اس کے بعد ہیڈ کاؤنٹ کرتے ہیں تو ان میں بھی جو وہاں کا بندہ ہے اس کو ایکسس ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر یہ یونٹ ہے، یہاں پہ لوگوں کو گنا گیا ہے، تو مجھے یہ ہو کہ میں جا کر خود چیک کروں کہ میں یہاں پہ گنا گیا ہوں یا نہیں۔ یہ ایکسس پتہ نہیں کیا ایک بیوروکریٹک اس میں ہرڈل ہوتی ہے کہ وہ جی کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا سیکرٹ ہے۔ اسی بات پہ ہمارا 2017 میں بھی ان کے ساتھ ایشو تھا۔ ہم کہتے تھے کہ بھائی آپ جو یہاں پہ اس وقت تو مینولی تھا نا، پیپر پہ ہوتا تھا، تو بھائی جو آپ کاپیز بنا رہے ہیں وہ ایک میرے خیال میں اس وقت جی ایچ کیو کی طرف سے ایک ٹیم تھی، ایک فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیم تھی، ایک ان کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ کی ٹیم تھی جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ ہم کہہ رہے تھے جب آپ 2 کاپیاں بنا رہے ہیں تو آپ تیسری بھی بنائیں جو ہمارے پاس رہے اور ہمارے لوگوں کو ایکسیس ہو اس کو دیکھنے۔ وہ انہوں نے نہیں مانا، اس کے لیے وہ متنازع ہو گئے۔ اب بھی سی ایم صاحب ویری فرسٹ ڈے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ایسا میکینزم ہو، اگر آپ نے یہ ٹیبلٹ کی ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے، کوئی ڈیش بورڈ ایسا ہو جہاں پہ لوکلی لوگ جا کے خود کو چیک کر سکیں۔
صحیح. کہ بھائی وہ جو آپ نے یونٹ بنائے ہیں، بہت ساری بلڈنگ ہیں جس میں سینکڑوں فلیٹ ہوتے ہیں، کہ وہ اس فلیٹ میں ہر کوئی جا کے دیکھے کہ بھائی میرے فلیٹ کو گنا گیا، میں جو ہم لوگ جو 2 رہتے ہیں، 5 رہتے ہیں، 6 رہتے ہیں یا 1 رہتا ہوں، میں وہاں پہ ہوں. تو یہ ایکسس نہیں دیا جا رہا تھا، جس پہ ہم نے اس کو بہت انہوں نے بہتر کیا ہے. لیکن ہماری اب بھی ریزرویشنز ہیں. ہم یہ جو ابھی انہوں نے ڈیٹ ختم ہوئی ہے جی. اور جو ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. اور لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ الزام پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگاتے ہیں. میں آپ کو یقین سے آج کہتا کل ہوں تو خاصے وہ ناراض آپ سے اس معاملے پہ چل رہے ہیں. ان کی یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے، ان کو اپنا ایک چاہیے ہوتا ہے عوام میں جانے کا. یہ نفیس وزراء ہی تھے نا جنہوں نے 2017 کے سینسس کو اپروو کیا تھا. یہ لوگ تھے نا پی ٹی آئی کی حکومت میں، ہم تو نہیں تھے. واحد پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت جس نے اس پر سائن نہیں کیے، جی ہاں. اور وہاں پہ اختلافی نوٹ لکھا ہمارے سی ایم نے. پیپلز پارٹی نے نیشنل میں، سینٹ میں اس کو اپوز کیا. باقی تو سب ٹھیک ہو گئے تھے. جب نفیس وزراء تھے تو انہوں نے مان لیا تھا اس پرانے سینسس کو. اب جو بات ہے، اب بھی اسٹینڈ سی ایم نے لیا ہے، اور یہ بات کر لیں، ہمیں ان کے لیے احترام ہے، وہ اپنی پوائنٹ اسکورنگ کریں. لیکن سی ایم صاحب پہلے دن سے اس پہ اسٹینڈ لیا، اور ان کا سمپل بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اگر آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے تو میرا حصہ کم ہوگا. تو اس حصے میں ہم جب بات کر رہے تھے پانی کی، تو پھر اس کا مطلب پانی بھی مزید میں آپ کو پانی کی بات پہ میں آپ کو پانی کی بات دیکھیں، اس پہ پھر دوسری طرف بات نکل گئی، آپ سینسس کی بات لے آئے. پانی کا ایشو یہ ہے کہ ہماری آبادی کے لحاظ سے جو ہمیں پانی اویلیبل ہے وہ 50% بھی نہیں اویلیبل ہے. ایسے کراچی دنیا کے چند ان شہروں میں ہے جس کا سب سوائل جو ہے وہ میٹھا پانی بہت کم دستیاب ہے. ٹھیک ہے نا. پانی آپ کا سینکڑوں کلومیٹر دور سے آتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے بڑا شہر، لیکن پانی آپ کو یہاں اویلیبل نہیں ہے. آپ کا پانی جو ہے کینجر آپ کی سورس ہے، کینجر میں دریائے سندھ سے آتا ہے، کوٹڑی بیراج سے آتا ہے، ادھر آپ کو ہب سے ایک سورس ہے وہاں سے آتا ہے. تو یہ ان چند بڑے شہروں میں ہے جہاں باہر سے پانی آتا ہے، اور پھر وہ بھی ہمیں پراپر پانی مکمل نہیں ملتا. 1991 کا جو ایکٹ تھا واٹر کا، اس پہ ہمارے اعتراضات تھے پیپلز پارٹی کے، آج بھی اس پر ریزرویشنز ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلیں وہ جو تھا اس پر عمل کریں. اس میں بھی کراچی کے لیے علیحدہ سے پانی اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیں گے، لیکن وہ ملتا نہیں ہے ہمیں پانی. سورسز کو بڑھایا گیا ہے. یہ جہاں یہ پمپنگ اسٹیشنز یہ جتنی جو بھی چل رہی تھیں، کچھ 60 سال پرانی، 70 سال پرانی، ان سب کو ری ویمپ کیا گیا، جس سے جو ان کی استعداد تھی، مثال جو ہم کہتے بھی تھے کہ جی ہمارے پاس 400 اور کچھ پانی اویلیبل ہے، 500 اویلیبل ہے، چاہیے 1200 ہمیں، لیکن جو ہمارے پاس نمبر آتے تھے اویلیبلٹی کے، وہ پانی بھی ایکچوئل نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ بہت پرانا. پھر ہم نے 100 MGD کا ری ویمپ کیا، اور وہ جو 60-70 پہ پہنچ گیا تھا، 30-35 MGD ہمیں کم آنا شروع ہوا تھا، وہ پراپر کیا، وہ اب مکمل ہمیں مل رہا ہے. پھر یہ جو ہب والی ہماری سورس ہے، وہاں سے بھی جو ہمارا پانی ہے ہمیں پورا نہیں مل رہا، اس کو بڑھایا جا رہا ہے. K4 جو ہے جس کا الزام ہم پر لگایا جاتا ہے، یہ کنسیو ہوا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں. یہ جتنی اس کی لائننگ یا جو بھی ڈیزائن بنا تھا اس وقت بنا تھا، جس میں بہت سارے فالٹ تھے. پھر جب اس کو اپروو کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، اور اس کو جب بھیجا گیا FW کو، اس کا کانٹریکٹ دیا گیا تاکہ G2G ہو اور اس میں کوئی اور ایشو نہ ہو. جب ایکنک میں گیا، جب انہوں نے پاس کیا وہاں پہ جا کے، تو انہوں نے اس کو کافی حد تک کم کر دیا، لیکن اس کے باوجود کام ہوا. اور جب ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم 1-2 سال میں اس کو کمپلیٹ کر دیں گے، تو جس طرح سی ایم صاحب نے اس دن بتایا، 18 سپٹمبر 2018 میں عمران خان صاحب گورنر ہاؤس میں آئے،
وہاں پہ آ کے انہوں نے سی ایم صاحب کو بھی بلایا اور یہ K4 کی پوری بریفنگ لی. ان کو کسی نے بتایا کہ جی یہ دیکھیں اتنا پروجیکٹ تھا، سپوز 25 ارب کا تھا، تو جی اب انہوں نے 62 ارب کا بنا دیا ہے، یہ تو جی بہت پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے، یا 70 ارب کا بنا دیا ہے. انہوں نے کہا جی ابھی اس پہ کام بند کر دیا جائے اور میں اس پہ انکوائری کروں گا. اور انہوں نے پوری ایک ٹیم بٹھائی. اس ٹیم نے 2-2.5 سال لگا دیے صرف اس کو انکوائری کرنے میں، اور خیر سے جب انہوں نے اپنی رپورٹ دی تو اس کو 100 ارب 150 ارب سے بھی پلس پہ چلے گئے. پلس پہ چلے گئے. اور پھر انہوں نے کہا جی وابڈا کرے گی. ہم نے کہا جی ہمیں تو اسکیم چاہیے، بھلے وہ کریں. دیکھیں یہ ایشوز ہیں پانی کے. تو سارے اتنے مسئلے میں بھی ابھی بھی لگ رہا ہے کہ شاید 4-5 سال پھر پانی تو جی نہیں آئے بالکل. گا. دیکھیں پانی کا وہاں پہ اسکیم اب اس وقت وابڈا کر رہی ہے، ہم انہیں فل سپورٹ کر رہے ہیں. جو ہمارے حصے کا کام ہے ہم نے ان کو زمین مہیا کر دی ہے، جو اور بھی جتنی چیزیں تھیں، بلکہ جہاں پہ یہ پانی لائیں گے وہاں سے آگے پھر ہمیں پانی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. جی تو آگمنٹیشن کا کام جو ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے ورلڈ بینک نے ہمیں سپورٹ کی ہے، اس کا پورا پروسیس جو ہے وہ تیار ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بھی جو ہے کام ہو رہا ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم چاہتے تو ہیں کہ 2024 میں یہ پورا ہو جائے، لیکن کچھ ڈیلے اس میں ضرور ہوگا. ایسا کیا آپ لوگوں نے کیا ہے کہ بلدیات میں اس وقت نمبر 1 جماعت آپ بن گئے؟ اب تو 100+ آپ کی سیٹس بھی ہو جی گئی ہیں، بالکل. نئے جو کچھ نوٹیفیکیشنز آ گئے ہیں. ایسا کیا کراچی میں کر لیا ہے اچھا پیپلز پارٹی نے؟ چلیں، بہت شکریہ آپ نے بھی یہ کوسچن کیا. میں پہلے آپ کو ایک دوسری مثال دے دوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی میں 5 MNA ہیں، نیشنل اسمبلی کی سیٹیں، اور اس طرح بہت سارے MP ہیں، اور 14 سال سے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. ہماری سیٹیں اگر 105 آتے ہیں چیئرمین تو سب کو بڑی حیرت ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. حیرانی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، 2018 میں نہیں ہیں. سن لیں، جان کی امان پاؤں تو عرض کر دیں. جی جی بالکل. جماعت اسلامی جس کا صرف ایک MP ہے کراچی سے، اور وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ لیاری میں ان کو کس طرح جتایا گیا، ان کی اگر 80+ آ جاتی ہیں، کسی کو کوئی وہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ جماعت اسلامی جو کہیں نظر نہیں آتی، ان کے اگر 80+ چیئرمین آ جاتے ہیں تو اس پہ تو کبھی کسی نے بات نہیں کی. پیپلز پارٹی جس کے اتنے MNA MPA ہم اتنی خدمت کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں، ان کے اگر 100+ آ جاتے ہیں تو سب کو آتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھیں یہ وہ خدمت ہے، یہ وہ ویژن ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ترقی کا، بہتری کا، بھلائی کا، جو ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور لوگوں نے اس کا ہمیں جو ہے ریٹرن یہ دیا ہے. وہی بات کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کوئی کام نہیں کرتی، لیکن فیصلہ یہ سوشل میڈیا نے نہیں کرنا، بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے بھی نہیں کرنا. فیصلہ کرنا ہے عوام نے، بالکل. اور عوام اپنا فیصلہ دیتی ہے. 2023 کے اگر الیکشن ہوتے ہیں ہم سویپ کریں گے کراچی میں، کراچی میں بھی انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا کہ اس دفعہ یہ جس طرح پہلے RTS ہوئے، دوسرے ہوئے، اور اس دفعہ امید ہے کہ فیئر الیکشن ہوں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ سب سے زیادہ نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیں گی، سب سے زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی کو ملیں گے. PTI کیا پابندی لگ رہی ہے جو کوئی نہیں. پیپلز پارٹی؟ دیکھیں PTI کو تو RTS سسٹم کے ذریعے رزلٹ دے دیے گئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جیتیں گے. آپ نے دیکھا نہیں کہ بائی الیکشن میں واڈا صاحب 6 نمبر پہ آئے تھے، جو جہاں سے وہ پہلے جیتے تھے، مندوخیل صاحب جہاں جیتے جب اس وقت فیڈرل گورنمنٹ PTI کی فل سپورٹ PTI کو، جو بھی اس وقت کی سپورٹ تھی آپ کے علم میں ہے، اس کے باوجود وہ 6 نمبر پہ آئے. جہاں بھی بائی الیکشن ہو رہے تھے ان کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا. اس وقت یہ بھی اگر کچھ نشستیں جماعت اسلامی میں بھی کچھ ہمیں MQM کے بائیکاٹ کی وجہ آپ کو سے سپورٹ مل رہی ہے، آپ دھاندلی بھی کر رہے ہیں، کہیں بھی نہیں. الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ، سب الزام آپ پر ہوتا ہے، جماعت اسلامی بھی، PTI بھی یہ بات کر رہی تھی. دیکھیں جب وہ ہارتے ہیں تو پھر ایسا الزام ہوتا ہے. یہ ابھی یہ جو ایریا ہے، چلیں دھاندلی کا الزام کہاں پہ لگتا ہے؟ دھاندلی کا الزام ہمیشہ لگتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ گنجان آبادیاں ہوں، یا کوئی ایسا ایریا ہو جہاں پہ نو گو ایریا ہو، جہاں پہ کوئی نہ جا سکے، تو پھر آپ جیسے مرضیاں کر دیں.
2018 میں تو انہوں نے ایجنٹوں کو سب کو باہر نکال دیا تھا. سب کے علم ہے نا, میڈیا پہ پورا ریکارڈ کا حصہ ہے, اور بعد میں وہ رزلٹ دے دیا تھا. اور رزلٹ ہر الیکشن پاکستان میں آج تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس میں ری کاؤنٹنگ ہوتی تھی. کیسز اگر کوئی کہتا تھا کہ جی یہ میں کیس کر رہا ہوں, یہ اس طرح ہمارے ساتھ ٹریبونل میں جا رہے ہیں, ٹریبونل میں جا رہے ہیں, اس میں جا رہے ہیں, یہ واحد الیکشن ہے جس کے لیے جو محترم ہمارے ثاقب نثار صاحب تھے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کوئی نہیں ہوگی, اس پہ کوئی بھی وہ نہیں ہوگے ان کے ٹرائل. پہلا الیکشن ہے. جو خان صاحب کہتے تھے نا جی وہ اپیلیں کیوں نہیں کی, وہ بھائی اپیلیں وہ جو آپ کے سپورٹر تھے ثاقب نثار صاحب انہوں نے سب کو روک دیا تھا, کوئی جج لیتا ہی نہیں تھا. ہمارے لوگوں کو یہاں پہ کیسے ہرایا گیا, یہ جو کچھ سیٹیں نکلیں, اگر وہ 4000 سے ہارا ہے تو اسی پیپر میں جس میں رزلٹ آتے ہیں 4000 سے جیتی ہے پی ٹی آئی, 12000 ووٹ ریجیکٹ ہوئے شیٹ میں ہے. یہ میں جھوٹ نہیں بولا, ایک نہیں. اب یہ جو بدین کا الیکشن تھا ہمارے چانڈیو صاحب تھے, چانڈیو صاحب کو ہرایا گیا کچھ ہزار سے, ریجیکٹ کیے گئے اس سے 4 گنا زیادہ ووٹ, اور فہمیدہ مرزا صاحبہ کو جتا دیا گیا. وہ جو اعجاز خان جیکم آباد میں تھے ان کے ساتھ یہ ہوا. یہاں پہ 2-3 سیٹوں میں اس طرح کیا گیا. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت 18 کو تو الیکشن ہم مانتے ہی نہیں جس طرح کے ہوئے. ان تمام پریشرز کے باوجود لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں سپورٹ کی, اور اب دیکھیے گا اب جو الیکشنز آئیں گے ہم انشاءاللہ سویپ کریں گے. آپ نے دیکھا تھا پریشر ڈال کے ساؤتھ پنجاب میں 2012 سے ہی جس طرح سپورٹ ملی, 13 میں بھی اس پہ کام ہوا, بلوچستان میں کیا ہوا, کے پی میں کیا ہوا. تو اب انشاءاللہ اس دفعہ وزیر اعظم جماعت کے حوالے سے بار بار بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے. نہیں, ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, نہیں ہونی چاہیے دیکھیں ہم اس کے پولیٹیکل پروسیس کے حق میں ہیں, جمہوری لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بالکل الیکشن میں آئے, ہم اس کو فیس کریں گے. دیکھیں پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی نے اس پورے یہ جو ہوا بنایا ہوا انہوں نے خان صاحب کا, ہم نے ملیر بھی جیتا ہے, ہم نے ملتان بھی جیتا ہے. یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئے یہ لوگ. میں وہ اس پہ آ رہا تھا کہ جب کوئی اگر کہیں پہ دھاندلی ہوتی ہے جو یہ الزام لگاتے ہیں تو ایسے ایریا میں ہوتی ہے نا. کلفٹن کے ایریا میں کس نے دھاندلی کی؟ خرم شیر زمان صاحب اپنی گھر کی پولنگ کیوں ہار گئے؟ وہ تو ان کے کینڈیڈیٹ تھے نا میئر کے. تو جو ایم پی اے جو اتنے بڑے ووٹ لے کے جیتا تھا, کیا ہوا کہ وہ ایک چھوٹی الیکشن میں یو سی چیئرمین میں ہار گیا؟ وہاں پہ کیا دھاندلی؟ ایک شکایت آئی وہاں سے کہ خرم شیر زمان کے جی پولنگ کو ہائی جیک کر لیا گیا. بھائی دیکھیں یہاں پہ صرف پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں تھا. پی ٹی آئی لڑ رہی تھی, پیپلز پارٹی لڑ رہی تھی, یہ جو ٹی ایل پی لڑ رہی تھی, جماعت اسلامی لڑ رہی تھی, جے یو آئی ایف لڑ رہی تھی, پی ایم ایل این لڑ رہی تھی, اور بہت سے آزاد لوگ لڑ رہے تھے. تو کہیں سے کسی نے شکایت کی کہ جی یہاں پہ نجمی عالم نے جو ہے دھاوا بول دیا اور پولنگ ایجنٹوں کو اغوا کر کے لے گیا؟ کہیں نہیں. یہ ہوا لیکن پورے صوبے میں ہمیں پی ٹی آئی نے کہیں ٹف ٹائم نہیں دیا, ہمیں تو کہیں وہ یہی. اب آپ کے پاس آگے میئر کے لیے اتنی سیٹس نہیں ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھ آپ کی بات نہیں بن پائی, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے ہیں, تو اب کیا میئر کے لیے آپ کے پاس نشستیں پوری نہیں؟ ایک ہماری سمپل بات ہے کہ جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہوں گی میئر ان کا بنے گا. اگر جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے علاق ہوتا ہے, ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں, میئر ان کا بنتا ہے, ہم ان کو فل سپورٹ کریں گے, ہم ویلکم کریں گے. حافظ نعیم صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے. اخلاقی طور پر کیا ہوتا ہے پورے اسمبلیوں میں, جو بھی پاکستان کی صوبائی اسمبلی ہو گئی, نیشنل اسمبلی ہو گئی, کہ جس کے پاس سمپل میجورٹی مطلب زیادہ نشستیں ہوتی ہیں, سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہوتی ہے, سمپل میجورٹی نہیں, سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ نشستیں ہوتی ہیں, پہلا حق اس کا ہوتا ہے کہ اس کو چیف منسٹر بننے کے لیے بھی اس کو آفر دی جاتی ہے, پرائم منسٹر بننے کے لیے آفر دی جاتی ہے. تو یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ میئر
بھی ہمارا وہاں حق ہے. تو آپ نے 86 والے کو وزیر اعظم بنا دیا. نہیں آپ کی سپورٹ تھی تو سن لیں, وزیر اعظم نہیں وہ 86 والا کیوں ہوا کہ اس کی اپنی میجورٹی ختم ہو گئی. وہ خود سمپل میجورٹی میں نہیں تھے. عمران خان پاکستان کی تاریخ کے وہ وزیر اعظم ہیں جن کو پہلی دفعہ آئینی طور پر ووٹ آف نان کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا. اس کی وجہ کیا بنی؟ ایک تو پوری کوشش کے باوجود ان کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی ہاؤس میں. جی لیکن اگر وہ اس وقت اس کو سنگل لارجسٹ پارٹی بنایا تو خان صاحب کو اختیار دیا گیا کہ بھائی آپ حکومت بنائیں. تو اس وقت تو آپ نے دیکھا جہانگیر ترین صاحب اور سارے لوگ ان کو کس طرح لوگ لا کے دے رہے تھے, سارے آزاد یا دیگر لوگوں کو بھی. پھر ان کو الائنس کرائے گئے. ایم کیو ایم کی سیٹیں یہاں پہ پی ٹی آئی کو دلوائی گئیں اور ان کو ایسا پریشر دیا گیا کہ ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کیا. بلوچستان میں کچھ لوگوں کو الائنس کرایا گیا, دیگر بہت سارے گروپ ان کے ساتھ ملائے گئے, اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کچھ عرصے میں ہی اس نااہل حکومت کو مینگل صاحب چھوڑ گئے تھے. جی باقی چھوڑنے کے لیے تیار تھے, لیکن جس طرح وہ کہتے تھے کہ جی ٹیلی فون آتے تھے اور ان کا کورم پورا کیا جاتا تھا, اسی طرح ان کی حکومت کو چلایا گیا. جب یہ ادارے اے پولیٹیکل ہوئے تو آپ نے دیکھا کیا ہوا ان کے ساتھ. تو میں یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے کے ایم سی میں. صحیح. تو ہم یہ اپنا اخلاقی حق سمجھتے ہیں کہ ہمیں میئر ہمارا ہونا چاہیے. جماعت اسلامی ڈپٹی میئر پہ آئے, ہم تو پی ٹی آئی کو بھی کہتے ہیں, جے یو آئی ایف, پی ایم ایل این, ٹی ایل پی, کہ سب مل کر کام کریں. دیکھیں کراچی کے بہت مسائل ہیں, کے ایم سی کے بہت ایشوز ہیں. اگر سب مل کر کام کریں گے تو کراچی کی بہتری ہوگی نا. باقی پروونشل اسمبلی ہم بیٹھے ہیں لڑائی جھگڑے کے لیے, لیکن جو بھی آئے ایک دوسرے کو آپ پر یہ فیس الزام کریں ہو گے. رہا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو توڑا جا رہا ہے, ادھر ایک ادھر بتا کے دیں, محبت اور جنگ میں سب جائز کر رہے ہیں. نہیں بالکل نہیں, کسی کو نہیں توڑا جا رہا. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ کسی ایک نے کہا ہو کہ ہم پر پریشر آیا. 9 مئی ہم نے کروایا. یہ جو خان صاحب کو پوری دنیا چھوڑ رہی ہے, یہاں کے جو ان کے گورنر تھے, سندھ کے صدر, کراچی کے صدر, انہوں نے چھوڑ دیا, دوسروں نے چھوڑ دیا. بہت سارے وفاقی وزیر چھوڑ گئے, پنجاب سے, کے پی سے, بلوچستان سے. ان کو کیا ہم نے پریشر دیا؟ دیکھیں وہ اس وقت خان صاحب کی اس طرز سیاست, ان کی وہ جو سوچ ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. بات ہو رہی تھی نا نو کانفیڈنس ان کے اوپر ہوا, انہوں نے پہلا کام کیا کیا, اپنے ڈپٹی اسپیکر سے جب انہوں نے دیکھا کہ میں ہار رہا ہوں, غیر آئینی رولنگ دلائی, اور وہ نو کانفیڈنس کو وقتی طور پر انہوں نے ریجیکٹ کروایا. اور پہلا کام کیا کیا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں, جس کو بعد میں ری ڈیو کیا عدالتوں نے. پھر کے پی پنجاب سموتھلی گورنمنٹ ان کی چل رہی ہے, نہ گورنر راج لگا, نہ کوئی اور ان کو کسی قسم کی رکاوٹ آئی. اس کو توڑ دیا صرف ذاتی انا کی وجہ سے. یہ ملک اتنے انتشار میں, اور آج میں سنتا ہوں آ کے ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے کیا ملک کا حال کر دیا. یہ جو نئی حکومت ہے پی ڈی ایم والی الائنس جو بنا ہوا ہے جس میں ہم بھی ہیں, یہ مہنگائی بڑھا دی جی, یہ ڈالر کہاں پہنچ گیا. ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ سارا کچھ ان کا کیا دھرا. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ انہوں نے کیا, 23 معاہدے ہوئے ہیں پاکستان میں, ایک معاہدہ بھی ایسا نہیں ہوا جو انہوں نے کیا. اور پھر اس کو انہوں نے اس کی وہ بریک کیا اور اس کی وائیولیشن کی تاکہ جو آنے والے ہیں وہ بھگتیں. اور یہ جتنی چیزیں ہیں, آئل پرائسز, ویٹ, دیگر چیز, یہ تو ان کی پالیسی. اب ایک نے آگ لگا دی, ٹھیک ہے, دوسروں نے آ کے آگ بجھائی, پھر وہ کہتے ہیں یار تم نے ابھی تک یہ سارے کمرے کو بنا نہیں دیا. وہ بھائی ابھی تو آگ بجھائی ہے, کمرے کو بنا رہے ہیں, لیکن جن کی وجہ سے آگ لگی, جنہوں نے کھنڈر بنایا, ان پر کوئی الزام. اور جب وہی بڑی ڈٹھائز ہے, وہ جی دیکھیں اتنی چیزیں مہنگی, دور فٹے منہ تھوڑا. آپ بینگ وزیر بلدیات پھر مکمل سپورٹ کریں, کیونکہ اپنے اختیارات جاتے ہوئے بھی جاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے. پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات اپنے ہوتے ہیں علیحدہ. صحیح. جو یہ ادارے ہیں الیکٹڈ, ان کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اداروں میں یہ با اختیار رہیں. کل کو جو بھی ایشو ہوتا ہے وہ ان سے پوچھا جائے, صحیح. مجھ سے نہ پوچھا جائے.
تو میں تو خود چاہوں گا کہ جو اختیارات ہیں وہ ان کے پاس ہوں، اور جتنے ادارے ان سے ریلیٹڈ ہیں بلدیات سے، وہ سب ادارے میئر صاحب کو جواب دہ ہوں، اور میئر صاحب اس پر کنٹرولنگ اتھارٹی ہوں۔ جو پروونشل ایشوز ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے ہم لوگ ہوں گے، صحیح۔ اور ہم اس کے لیے ان کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ اس وقت کراچی میں بھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہم ہیں، حیدرآباد ڈویژن، سکھر ڈویژن، لاڑکانہ ڈویژن، میر پور خاص ڈویژن، شہید بے نظیر آباد ڈویژن، 90% سے زیادہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیتے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ Thank ناصر you حسین جی، شاہ صاحب بہت ہمارے شکریہ۔ ساتھ موجود تھے، وزیر بلدیات۔ اور اب کراچی یا سندھ کے باقی اضلاع میں کیا تبدیلی اور کس طرح سے میئرشپ ہوتی ہے، اور جو ریزلٹس کی بات کریں کہ اگلے الیکشن جب بھی ہوں گے 2023 کے، اس میں اب کلین سویپ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی رائے کیا ہے، ضرور آپ بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔